الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا الصلاة والسلام یا غوث اعظم بمانے بے سرو سامہ مدد قبلہ دین مدد اقبہ ایمان شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین. مقتدر اور معزز میرے سامعین اور مشاہدین، بالخصوص استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر رشد و ہدایت، فخر السادات، حضرت قبلہ علامہ و مولانا سید محمد باقر کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے دائیں جانب کا پروفیسر محمد اکبر صاحب، مہمانان گرامی کا بلا تمہید جو موضوع آپ تک پہنچا فلسفہ مکمل کیجیے، فلسفہ شہادت. ایک ہے شہادت، ایک ہے شہادت امام حسین. فلسفہ شہادت اور ہے، فلسفہ امامی، فلسفہ شہادت حسین اور ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ محضور ہے. بڑی توجہ کے ساتھ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کو سرنامہ سخن بنا کر اس موضوع کے لے کے چلوں گا. بات بلا تمہید شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، نہیں ہے، اور تم بولیے. آپ بولیں گے تو پھر میں جلدی جلدی آگے چلتا رہوں گا ورنہ موضوع ادھورا رہ جائے. وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو. کوئی بندہ ادھر بولنے لگے، میں کہوں گی نہ بولنا، مطلب میں نے اسے چپ کرا دیا. میں نے اسے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقُولُوا کہہ کے ہماری زبانوں پہ چپ کا تالا لگا دیا، ہمیں چپ کرا دیا. یا اللہ کیا نہ کہیں، کس بات سے ہمیں چپ کرایا جا رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں مردہ کہنے سے خاموش ہو جاؤ. اللہ نے ہماری زبانوں پہ چپ کا تالا لگا دیا. خبردار. یا اللہ سمجھ نہیں آتا، میں یہاں سمجھ کی بات نہیں ہے، میرا حکم نازل ہو گیا ہے. کیا چپ، خاموش. یا اللہ ہم خاموش ہو گئے. شہیدوں کو مردہ کہنے کی نسبت ہم کیا ہو گئے؟ خاموش، چپ ہو گئے. ہماری زبانوں پہ چپ کا تالا. یا اللہ اگر خیال آ جائے، خیال پہ کنٹرول ہے. بڑے بڑے نمازی
متقی پرہیزگار نماز کے بعد سوال کرتے ہیں حضور خیال بڑے آگے کی کریے، خیال پہ کنٹرول ہے؟ بولیے یا اللہ اگر خیال آ جائے، فرمایا میرے شہیدوں کے بارے میں مردہ ہونے کا خیال، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا۔ ہمارے خیالوں پہ بھی تالا لگا دیا یا اللہ خیال پہ کنٹرول نہیں ہے، میں یہاں کنٹرول کرنا پڑے۔ کل کسی مفتی سے پوچھئے خیال آ جائے گناہ ہوتا ہے؟ بولیے گا۔ اب اس کے بارے میں پوچھئے جو قرآن جو کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں مردہ خیال نہیں کرنا، اب یہاں گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی نص منسوخ ہے، قرآن کی نص آ گئی ہے۔ خیال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک حاجس، خاطر، ہم اور عزم۔ فقہاء نے لکھا عزم پہ پکڑ ہوتی ہے، باقیوں پہ پکڑ نہیں ہوتی۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں حاجس کو بیان کروں، خاطر کو بیان کروں، ہم کو بیان کروں اور عزم کو بیان کروں۔ آپ اتنا یاد رکھ لیں شہیدوں کے بارے میں اگر مردہ ہونے کا خیال بھی آ گیا تو قرآن کی آیت کا خلاف ہو گیا۔ اللہ نے ہمارے زبان پہ چپ کا تالا لگا دیا اور ہمارے خیال پہ بھی تالا لگا۔ اللہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ اگر وہ مردہ نہیں، میں کہا جلدی جلدی بولتے ہو تو میں جلدی جلدی چاہتا ہوں، وہ کیا؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ دونوں آیتوں کو لے کے چلوں گا جو میں نے دونوں پڑھی ہیں۔ یا اللہ کیسے زندہ ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور بھی نہیں رکھتے۔ یا اللہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، میں نے تمہیں کہہ دیا تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ آج ہم، اب میں اس کو ایک اور لفظوں میں بیان کر دوں، فرمایا تم شہیدوں کی زندگی کو سمجھنے میں بے شعور ہو۔ تم شہیدوں کی زندگی کو سمجھنے کے بارے میں بے شعور ہو۔ آج کسی جاہل کو بھی کہہ کے دیکھ بے شعور، وہ گریبان کو آئے گا۔ کتنے پڑھے لکھے قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے عالم، رب نے فرما دیا خبردار شہیدوں کے بارے میں مردہ خیال نہ کرنا، مردہ کہنا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتے رہنا، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ہم شہیدوں کی زندگی کو سمجھنے میں نا شعور ہے، بے شعور ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت بل احیاء عند ربہم، فرمایا وہ شہید زندہ ہیں۔ یا اللہ کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، فرمایا میرے پاس زندہ ہیں۔ شہید کہاں زندہ ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ، تو شہید حسین ہمارے دل میں ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک ہے یہ زندگی، ایک ہے شہیدوں کی وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد انہیں اللہ نے عطا کی۔ بتاؤ یہ زندگی بہتر ہے کہ وہ زندگی بہتر ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں جس زندگی کا شعور ہی نہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جس زندگی کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے، دلیل کیا ہے؟ ہاں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہے کہ اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ بڑی جلدی میں آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اس زندگی سے کتنی زندگی وہ بہتر ہے، وہ ہے بہتر۔ یہ زندگی ہے کم تر، وہ ہے اعلیٰ، یہ ہے اس کے مقابلے میں ادنا، وہ ہے افضل،
یہ ہے مفضول. بڑی توجہ کے ساتھ یا اللہ وہ کتنی اعلیٰ ہے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دیتا ہے میں 10 گنا دیتا ہوں. کم از کم آگے رب جانے وہ زندگی کیا ہے، ہم تو شعور ہی رکھتے. بس تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ویو مل جائے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا دیتا ہے. تو شہیدوں کو کم از کم وہ ایک زندگی قربان کر کے گئے ہیں، اللہ نے اس سے بہتر 10 زندگیاں عطا کی ہیں. کتنی؟ 10 زندگیاں. اچھا زندگی کے لوازمات کیا ہے؟ سب سے پہلا لازمہ ہے جان، جسے روح کہتے ہیں. روح نہ ہو تو زندگی ہے. سب سے پہلا لازمہ کیا ہے؟ بولیے. جان. نمبر 2 عقل. نمبر 3 علم. نمبر 4 رزق. عقل نہ بھی ہو تو زندگی ہوتی ہے، پاگل لوگ. علم نہ بھی ہو تو حیات ہوتی ہے، جاہل لوگوں کی زندگی. رزق نہ بھی ہو پھر بھی زندگی. رزق سے مراد ہر نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے صرف روٹی ہی رزق نہیں ہے. جو اللہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے. توجہ کے ساتھ زندگی کے لوازمات ہیں 4: جان، عقل، علم اور رزق. قرآن نے خود کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ دیے جاتے ہیں. کیا دیے جاتے ہیں؟ اللہ انہیں اچھی اس سے بڑھ کر جان بھی دیتا ہے، اس سے بڑھ کر انہیں عقل بھی دیتا ہے، اس سے بڑھ کر انہیں علم بھی دیتا ہے، اس سے بڑھ کر انہیں باقی رزق بھی دیتا ہے. مجھے بتاؤ جب ایک بندہ اس زندگی میں اس موجودہ جان کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں جان بھی ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس کے پاس رزق بھی ہے. کبھی عقل کے ذریعے دوسرے کی مدد کرتا ہے، کبھی علم کے ذریعے دوسرے کی مدد کرتا ہے، کبھی رزق کے ذریعے دوسرے کی مدد کرتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اب 10 گنا بہتر انہیں جان بھی مل گئی، 10 گنا بہتر جو ہے انہیں عقل بھی مل گئی، 10 گنا بہتر انہیں علم بھی مل گیا، 10 گنا بہتر انہیں رزق بھی مل گیا، پھر مدد نہیں کرتے. اگر کوئی کہے کہ ضروری ہے شہید کا مدد کرنا، تو کہہ سکتا ہے ضروری ہے شہید کا مدد کرنا. میں نے کہا شہید کا ایک معنی ہی مددگار ہوتا ہے. شہید کا ایک معنی مددگار ہوتا ہے. قرآن پیش کر دوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ من مثلہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. شہید کی جمع شہداء ہے. تو اب کیا یہ ترجمہ کرو گے؟ رب نے کافروں سے کہا اپنے شہید لے آؤ، فرمایا اپنے مددگار لے آؤ. قرآن کی آیت بتا رہی ہے شہید کا ایک معنی جو ہے وہ مددگار بھی ہے. تو کہنے دیجئے مطلب یہ ہے جب زندگی اس کے پاس کم تر تھی، جب مفضول تھی، جب ادنا تھی، تو یہ ان 5-4 چیزوں کے ساتھ مدد کرتا تھا. جب یہی چیزیں اعلیٰ مل گئی ہیں تو اب مدد کیوں نہیں کرتا؟ آگے چلو. بڑی تیزی سے میں جا رہا ہوں تاکہ میرا موضوع جو ہے وہ پورا ہو جائے. ایک ہے شہادت. اچھا دیکھیے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے شہید خوش ہے. یا اللہ کس سے خوش ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو میں نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے وہ اس سے خوش ہے. شہید کیا ہے؟ اس کے شان نزول میں 2 روایات آتی ہیں، ایک بیان کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب احد کے شہداء تمہارے بھائی شہید ہوئے
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کا جسم دے دیا. کیا کیا؟ سبز پرندوں کے جسم میں ان کی روح ڈال دی. وہ جنت میں اڑتے، اس کی نعمتوں سے تمتع حاصل کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور جنت کی نہروں پہ اڑتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو سونے کی قندیلیں لڑکتی ہیں ان میں رہتے ہیں. جو شہداء تھے احد کے، وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے خوش ہیں، جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ کٹ گئے، وہ مر گئے، ان کا جسم جو تھا وہ چھلنی ہو گیا. کوئی ایسا تو ہو جو ہمارے پچھڑوں کو بتا دے کہ ہم زندہ ہیں. وہ ہماری شہادت کو، ہماری موت کو، کٹے ہوئے جسم کو، جسم سے جدا ہوئی گردن کو دیکھ کر وہ یہ نہ سمجھ لیں وہ مر گئے ہیں. اور جہاد سے کہیں بے رغبتی نہ کر لیں. روایت میں موجود ہے جہاد سے کہیں اعراض نہ کریں، بے رغبتی نہ کریں. آپس میں باتیں کر رہے تھے، ارے پیچھے کون بتائے؟ اللہ نے ان کی باتوں کو سن لیا. میں سنو، میں بتاتا ہوں، میں تمہارے پچھلوں کو بتا دیتا ہوں. کیا تم خوش بھی ہو اور تمہیں زندگی بھی دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا یاد رکھنا، جو رب کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا. وہ رب کے پاس زندہ ہیں، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو اللہ نے بتایا نہیں ہے، بس ماں فرمایا ہے. اب اس ماں کی تشریح بڑی لمبی ہے. جو میں نے ان کو دے دیا ہے، فرحین، وہ خوش ہیں. وہ کیا ہے؟ بولیے، خوش ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے عام شہادت. اب میں شہادت امام حسین کی یہ ہے عام شہادت. ایک ہے شہادت، ایک ہے شہادت امام حسین. کوئی کہے کہ جی ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں یاد رکھیے، جتنا عام بندے اور مولا حسین میں فرق ہے، اتنا عام شہادت اور امام حسین علی مقام کی شہادت میں ہے. کوئی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہے. امیر حمزہ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، نبی پاک نے انہیں لقب دیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے کہا آپ کی عادت ہے ہمیشہ کی، آپ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں، آدھی آیت سے اپنا مسلک پیش کرتے ہو، آدھی آپ چھوڑ دیتے ہو. میں نے کہا وہ روایت تو لو جس روایت میں مصطفیٰ کریم نے وہ فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، کہ فرمایا حمزہ بن عبد المطلب جو ہیں وہ شہیدوں کے سردار ہیں. اس کے ساتھ اسی روایت کا اگلا جملہ بھی پڑھ، فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ إِمَامَ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَقَتَلَهُ فَقَتَلَهُ. فرمایا وہ بندہ بھی سید الشہداء ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، اسے دین کا حکم دے اور اسے حرام سے منع کرے، اور وہ حاکم اسے قتل کر دے، وہ بھی سید الشہداء ہے. مجھے بتاؤ مولا حسین کی طرح ظالم کے آگے کون ڈٹا ہے؟ اگر تاریخ کا پس منظر دیکھیے، ایسا اتفاق نہ بدر میں ملتا ہے، ایسا اتفاق نہ احد میں ملتا ہے، نہ خندق میں ملتا ہے.
نہ خیبر میں ملتا ہے نہ موتا میں ملتا ہے، ایسا اتفاق نہیں ملتا۔ کیا بدر میں پھر بھی 313 تھے، احد میں 1000 سے 700 رہ گئے، صحابہ کی تعداد بعد میں بڑھتی گئی ہے، ایسا اتفاق ملتا ہی نہیں ہے۔ ادھر 32,000 ہیں، ادھر 72 ہیں، بعد میں 80,000 بھی لکھا، بعد میں لاکھوں بھی لکھا۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کر رہا تھا، عام شہادت اور ہے، امام حسین علی مقام کی شہادت اور ہے۔ میں جلدی جلدی آگے نکلوں گا، یاد رکھیے، اور جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ شہادتیں واقع پہلے ہوتی ہیں، ان کا بیان بعد میں ہوتا ہے۔ امام حسین علی مقام کی شہادت وہ شہادت ہے، بیان پہلے ہوا ہے، واقع بعد میں ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، سرکار نے احد کے پہاڑ پہ کہا نہیں تھا تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار ہیں، تو آقا نے وہ بھی خبر دی ہے۔ میں نے کہا سن لیے توجہ کے ساتھ، آقا نے جس شہید کی بھی خبر دی ہے وہ اجمالی اختصار کے ساتھ خبر دی ہے۔ امام حسین علی مقام کی شہادت کی مصطفیٰ نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تف کے نام پہ میرا نواسہ شہید ہوگا، اور پھر یہ حضرت مولا علی شیر خدا باب مدینہ العلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جب نینوا سے کربلا جا رہے تھے، آپ نے چھڑی زمین پہ ماری، ہا ہنا مناخ رکابہم و موضع رحالہم و محراب دمائہم۔ میں سنو میرے ساتھیوں، یہ وہی جگہ ہے جہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جو حسین کے کچاووں کے اترنے کی جگہ ہے، اور یہ جگہ ہے جہاں میرے حسین کا خون بہے گا۔ اور آقا نے سال بھی بتا دیا تھا، میں 60 ہجری اور چھوکروں کی حکومت سے پناہ مانگنا، اور آقا نے کیفیت بھی بتا دی تھی۔ اکثر آپ مولا حسین کے گلے کو چومتے تھے، بطول زہرا کہتی ہیں بابا آپ اکثر حسین کے گلے کو چومتے ہیں، میں منو بلا یاد پہ آوے جد ظالم ظلم کرے سن، اس حسین دے گل اتے اور تیر تلوار چلے سن۔ اور شہادتیں واقع پہلے ہوتی ہیں، بیان بعد میں ہوتا ہے۔ امام حسین علی مقام کی شہادت جو ہے بیان پہلے ہوئی ہے، واقع بعد میں ہوئی ہے۔ اس کو جتنا بڑھائیں تو بڑھایا جا سکتا ہے، روایات پیش کی جا سکتی ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ نمبر 2، اور جتنی بھی شہادتیں ہیں، آج بھی شہید ہو جائے، راوی کون ہوگا؟ کوئی نیوز کاسٹر، کوئی اینکر پرسن، اور پیچھے چلے جائیں، راوی کون ہوگا بیان کرنے والا؟ کہ مورخ چلے اور پیچھے چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کسی کی شہادت کو بیان کرنے والے صحابی ہو سکتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ توجہ، ارے امام حسین علی مقام کی شہادت کو بیان کرنے والے مصطفیٰ بھی ہیں، جبریل بھی ہے، خدا بھی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ رب کیسے ہو گیا؟ جبرائیل امین تو خبر لے کے آئے، میں اس مولوی سے یہ پوچھوں گا بتا جبرائیل خود بخود آئے تھے؟ اللہ نے بھیجا تھا نا، اللہ نے بیان کیا جبریل سے، جبریل نے بیان کیا مصطفیٰ کریم سے، اور آقا نے بیان کس سے کیا؟ ام فضل سے، مولا علی سے، بطول زہرا سے، ام سلمہ سے۔ اسی میں استدراک پیش کرنے لگا ہوں۔ جبرائیل امین آئے، حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کو بیان کیا، مصطفیٰ نے سنا، آقا نے بیان کیا تو ام فضل نے سنا۔ ارے کہنے دیجئے مولا حسین کی شہادت کو بیان کرنا اور سننا مصطفیٰ کی سنت بن گئی۔ دو ہو گئے، تیسرا حضرت اور جتنی بھی شہادتیں ان میں کوئی گیا ہے، 2 بھائی چلے گئے، باپ اور بیٹا چلے گئے، کسی جنگ میں باپ اور بیٹا مارے گئے، شہید ہو گئے، کسی میں دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ یہ نہیں ہوا کہ کسی کا کسی غزوے میں پورا خاندان شہید ہوا ہو۔ یہ مقام اگر حاصل ہے تو حضرت امام حسین علی مقام کو حاصل ہے۔
ان کی شہادت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے. میرے امام حسین عالی مقام کی شہادت مشہود بالملائکہ بھی ہے، مشہود بالنبی بھی ہے. یعنی اور فرشتے اور بندوں کی شہادت پر جب شہید ہو جائے تو فرشتے اترتے ہیں. امام حسین عالی مقام کی شہادت وہ شہادت ہے، توجہ کے ساتھ فرشتے بھی اترے ہیں اور مصطفیٰ بھی موجود ہے. فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں احد کے غزوہ میں میرے ابا جان کا مسئلہ کر دیا گیا، اعضاء کاٹ دیے گئے. ان کو کفن میں لپیٹ کے جب میرے آقا کریم کے سامنے رکھا گیا تو فرمایا میں بار بار ان کا چہرہ کفن سے نکال کے دیکھ رہا تھا. بخاری شریف ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے مجھے منع کیا. اچانک ایک چیخ کی آواز آئی. کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا میرے بابا جان کی بہن یا ان کی پھپھو آ رہی تھی. میرے بابا کے لاشے پہ آئی تو رونا شروع کر دیا. نبی پاک نے فرمایا مت رو، میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا. جابر بن عبداللہ کے بالغ عبداللہ ابن عمر شہید ہو جائیں احد کے میدان میں تو پھر کیا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو مولا حسین پاک کی شہادت مشہود بالملائکہ بھی تھی، مشہود بالنبی بھی تھی. کربلا میں میرے آقا بھی موجود تھے. روایت موجود ہے، ایک نہیں کئی روایتیں موجود ہیں. ایک پیش کر کے بطور استدلال آگے نکلوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں سویا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں نبی پاک تشریف لے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس میں خون تھا اور نبی پاک کے چہرے اور داڑھی کے اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، گردہ آلود تھے. میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا صبح سے اب تک میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اس میں جمع کر رہا ہوں. اس کی شرح میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، وقت نہیں ہے. فرماتے میں نے اس دن کو یاد رکھا اور جب امام حسین عالی مقام کی شہادت کی خبر آئی تو بالکل وہی وقت تھا جس وقت مجھے خواب آیا تھا. تو یہ روایت بتاتی ہے حضرت مولا حسین پاک کی شہادت میں مصطفیٰ کریم کربلا میں موجود تھے. آپ دیکھ رہے تھے میرا نواسا خدا امتحان لیتا کیسے ہے، میرا نواسا امتحان دیتا کیسے ہے. بعض لوگ پتہ یہاں کیا کہتے ہیں، نبی نے بچایا کیوں نہیں؟ علی مشکل شاہ ہے تو بچایا کیوں نہیں؟ میں کہوں گا تم شہادت کو مصیبت بنا کے نہ پیش کرو، نعمت بنا کے پیش کرو. تم شہادت کو مصیبت بنا کے پیش کرتے ہو. ارے شہادت مصیبت نبی پاک کی حدیث پاک ہے. میرا دل کرتا ہے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. لیکن قرآن نے وعدہ کیا تھا اللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ جو ہے آپ کو ان لوگوں سے بچا کے رکھے. تو یہ شہادت ہے، مصیبت نہیں ہے، رب کی. اور جو شہادتیں ہوتی ہیں جب جنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، مانا وہ لے کے جاتے ہیں تمنا کہ ہم شہید ہو جائیں گے. جرت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے. پتہ نہیں انہیں ہوتا ہم شہید ہوں گے کہ غازی بن کے واپس آئیں گے. امام حسین عالی مقام جب کربلا کے میدان میں پہنچے انہیں اتنا ہی اپنی شہادت پہ یقین تھا جتنا مصطفیٰ کی نبوت پہ یقین تھا. کیونکہ نبوت کی زبان سے نکلا ہوا تھا. بلکہ تاریخ اٹھائیے، جب آپ مکہ سے چلے ہیں نا، آپ نے ہر منزل پہ رک رک کے اپنے ساتھیوں کو کہا ہے اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا. لفظوں میں غور کرنا ہے. میں اگر کسی نے جانا ہے تو چلا جائے، میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا. اور سنیے، ہاں اس سفر کا انجام دردناک بھی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا تھا اللہ اکبر، آپ نے سر تن سے جدا کرا کے نیزے پہ لٹکانا گوارا کیا ہے. فرمایا حسین یزید اور یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
آگے نکلتا ہوں. شہادت کا ایک معنی گواہی ہوتا ہے. کیا؟ اب میری یہ گفتگو بڑے مشکل سے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اگر توجہ ہٹ گئی بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر توجہ رہی انشاءاللہ تعالی آپ رات کو اٹھ کے جا کے بھی داد دیں گے. شہادت کا ایک معنی کیا ہے؟ بچہ دوسرا کلمہ شہادت معنی یعنی جب شہید، جب سپاہی دین کے نام پہ جنگ لڑنے والا فی سبیل اللہ جب شہید ہوتا ہے گویا وہ گواہی دیتا ہے کیا کہ میں زندہ ہوں. میں اللہ کی گواہی تو قرآن میں موجود ہے. میں نے پڑھ کے سنا دیا کہ جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ کو مان نہ کرو، مردہ نہ کہو، مردہ کو مان نہ کرو. اللہ کی گواہی تو ہے. شہادت کا ایک معنی ہے گواہی دینا. تو شہید گواہی دیتا ہے سنو میرا جسم کٹ گیا ہے، سب تن سے جدا ہو چکا ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، مگر میں زندہ ہوں. میں مگر آج تک آدم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کے میں نے بڑا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی. اگر کسی کو یہ روایت ملی ہو تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آدم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کے اب تک کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملا کیا جس کا سر تن سے جدا ہو اور اس نے بول کے شہادت دی ہو کہ میں زندہ ہوں. اگر کسی کے پاس ہے مجھے بتا دیں، اکبر صاحب کو بتا دیں، شاہ جی کو بتا دیں، میں موقع اپنا چینج کر لوں. ہاں مرنے کے بعد کلام کرنا ثابت ہے. مرنے کے بعد کلام کرنے کے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 واقعات موجود ہیں. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا کہ حضرت ربیع کا انتقال ہو گیا. 4 بھائی تھے، ان کی میت پڑی ہوئی تھی، اوپر چادر تھی. ایک جو ہے شخص وہ تدفین کے لیے، تجہیز کے لیے، تکفین و تجہیز کی تیاری کے لیے چلا گیا. کہتے ہیں کہ ہم 3 بھائی بیٹے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا ہے. اچانک اس نے چادر اتاری، کہتا السلام علیکم. کہتے ہم نے کہا بھی موت کے بعد کلام؟ اس نے کہا ہاں میں نے اپنے رب کو غضبناک نہیں پایا. اس نے میرا بڑی نعمتوں اور ریشم کے لباس سے استقبال کیا ہے. ہم سنتے گئے اور پھر وہ کہنے لگا سنو وہ تابعی، یہ تابعی ہے حضرت ربیع بن حراش، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں سنو حضور ابو القاسم محمد رسول عربی میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو. پھر چادر لے لی. تینوں بھائی کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے یار موت کے بعد کلام. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بقید حیات تھی. کہتے ہم ان کے پاس چلے گئے، اما جان بتائیں موت کے بعد بھی کلام کرتا ہے؟ میں ہاں نبی پاک نے فرمایا تھا، مجھے حدیث یاد ہے کہ میری امت میں کوئی مرنے کے بعد بھی کلام کرے گا. لیکن وہ شہید نہیں تھے، وہ شہید نہیں تھے. کوئی ایسا بتاؤ کوئی شہید کہ سر تن سے بھی جدا ہو، ٹکڑے کر دیے ہوں، وہ بول کے کہے ہاں میں زندہ ہوں. میں جملہ دینے لگا ہوں. لفظ ہاں ہر شہید خاموش گواہی تو دے رہا تھا اس لیے کہ قرآن موجود ہے. ہر شہید خاموش گواہی دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ شہید زندہ ہے. وہ خاموش گواہی تو ہے مگر شہید نے بول کے نہیں کہا. ارے کہنے دیجئے لفظ شہادت، ارے خود لفظ شہادت اس بات کے انتظار میں تھا میرے معنی کی پوری تکمیل دیکھوں کرتا کون ہے. لفظ شہادت خود انتظار میں تھا کب مولا حسین کی شہادت ہو اور میرا معنی جو ہے عین مکمل ہو جائے. پر جب ایسے کہہ لے ہر نبی نے سن کے گواہی دی اللہ ایک ہے. میرے نبی نے دیکھ کے گواہی دی
کہ ہم زندہ ہیں. امام حسین علی مقابلے بول کے گواہی دی نیزے پہ کہ میں زندہ ہوں. بڑی توجہ کے ساتھ قافلہ حضرت منہال بن عمر کہتے ہیں السنن الکبریٰ میں موجود ہے، اس کے بعد خصائص کبریٰ میں موجود ہے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. قافلہ جا رہا تھا دمشق کے بازاروں میں، تو میں نے بازار بھی دمشق کے دیکھے. مدت میں وہاں رہا ہوں. جامع امی کے ساتھ مولا حسین پاک کا سر نیزے پہ ہے. کوئی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجوبہ ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. اللہ نے فرمایا مولا حسین پاک کا سر نیزے پہ ہے. آپ فوراً بول اٹھے ان عجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی. فرمایا اصحاب کہف سے بڑھ کر عجوبہ میرا قتل کیا جانا اور نیزے پہ اٹھایا جانا ہے. اب اس پہ میں نے ایک بات عرض کرنی ہے، دوبارہ دہراؤں گا. بولیے سورہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف جو ہیں اللہ کے عجائب میں سے بہت بڑا عجوبہ ہے. مولا حسین کہنے لگے او تلاوت کرنے والے ادھر دیکھ، ان اعجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی. اصحاب کہف سے بڑھ کر میرا قتل کیا جانا اور نیزے پہ چڑھایا جانا اس سے بڑھ کر عجوبہ ہے. بڑی توجہ کے ساتھ امام حسین علی مقام نے صرف جواب نہیں دیا، موازنہ کیا، مقارنہ کیا، مقابلہ کیا. مقابلہ دو میں تب ہوتا ہے جب ایک صفت دونوں میں مشترک مانی جائے. میں کہوں یہ اس سے بڑھ کر عالم ہے، یہ اس سے بڑھ کر عالم ہے، تو علم دونوں میں مشترک ماننا پڑے گا. صفت دونوں میں مشترک نہ ہو تو موازنہ کیا نہیں جا سکتا. اور دوسرا اکیلا اشتراک سے موازنہ نہیں ہوتا. ایک تو صفت علم مشترک بھی ہو، پھر دونوں میں سے ایک میں علم کا امتیاز بھی پیدا ہو، پھر کہیں گے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے. تو اسے بلاغت میں کہتے ہیں ما بہل اشتراک و ما بہل امتیاز. بڑی توجہ کے ساتھ اب مولا حسین پاک نے دمشق کے بازار میں جو اپنے قتل اور نیزے پہ اٹھائے جانے کا اپنے واقعہ کا موازنہ صحابہ کہف کے واقعہ کے ساتھ کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے اس میں ما بہل اشتراک کیا ہے، ما بہل امتیاز کیا ہے. کون سی صفت مشترک پائی، وصف مشترک پایا جاتا ہے، اور کون سا وصف ممتاز پایا جاتا ہے. مشترک کیا ہے کہ اصحاب کہف کا دقیانوس بادشاہ کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے عداوت رکھنا، اور ادھر مولا حسین کا یزید کے ساتھ اللہ کے لیے عداوت رکھنا، یہ ہے ما بہل اشتراک. اور پھر کیا ہے دقیانوس بادشاہ کا اپنی فوجوں کو اصحاب کہف کے پیچھے لگانا، اور ادھر یزید کا امام حسین عالی مقام کے پیچھے اپنی فوجوں کو لگانا. یہ ہے ما بہل اشتراک، دونوں طرف مشترک پایا جاتا ہے. اب ما بہل امتیاز کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا میرا واقعہ جو ہے اصحاب کہف کے واقعہ سے بڑھ کر عجوبہ ہے. تو بڑھ کر کیسے ہے، ما بہل امتیاز کیا ہے؟ فرمایا سنو، جب اس دقیانوس بادشاہ کی فوج اصحاب کہف کے پیچھے لگی وہ ڈر کے چھپ گئے تھے. جب میرے پیچھے لگی ہے تو میں دشمن کے دروازے پہ آیا ہوں. ٹھیک ہے وہ قرآن ہے، وہ عجوبہ ہے، مگر میرا قتل کیا جانا اور میرا نیزے پہ چڑھایا جانا اس واقعہ سے بڑھ کر عجوبہ ہے. ما بہل امتیاز کی دوسری شک کیا ہے؟ فرمایا سنو، وہ سال ہا سال سوئے رہے
پھر اٹھے ہیں، مرے نہیں تھے، وہ سو رہے تھے، سو کے اٹھ کے بول رہے ہیں، سر تن کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بولتے ہیں اور میرا سر تن سے جدا ہے، پھر میں بول رہا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ میں خاموش بھی ہو جاؤ، اپنی زبانوں پہ چپ کا بھی تالا لگا لو اور خیالوں پہ بھی تالا لگا دو، گمان بھی نہ آئے، نہ کہنا ہے قربان جاؤں امام حسین علی مقام، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ امام حسین سے پیغام اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتاؤں پیغام کیا ہے؟ ایک جملے میں بتاؤں، نبی جب دنیا میں آئے ہیں تو سجدہ کیا، حسین جب گئے ہیں تو سجدہ کیا۔ پہلے سجدہ پہ روزی ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ ارے نبی اس دنیا میں آئے ہیں تو سجدہ کیا، حسین گئے ہیں تو سجدہ کیا۔ اور مولا حسین پاک کی شہادت جو ہے یہ نبی کی سیرت کی باب کی تکمیل ہے۔ جو شہادت نبی کو ملنی تھی وہ تو رب نے فرما دیا ہم تمہیں دنیا سے بچا کے رکھیں گے، کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکے گا۔ وہ شہادت کی تکمیل امام حسین سے ہوئی ہے۔ ارے کہنے دیجئے حسین مجھ سے، میں حسین سے، جو نبی کے پہلے سجدے اور حسین کے آخری سجدے کو سمجھ نہیں سکا وہ حسینی نہیں، جو ان سجدوں کو سمجھ گیا وہی حسینی ہے، کہ اس سے کہیں کسی نماز کا کوئی سجدہ نہ چھوٹتا ہے۔ وَمَا عَلَيْهَ إِلَّا